اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور پیش خدمت ہے سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات، اور آج کی نشست میں سورہ نساء کی آیات نمبر 97 تا 100 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ بے شک وہ لوگ جن کی روحوں کو فرشتے اس حال میں قبض کرنے آئے کہ وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، تو ان فرشتوں نے پوچھا کہ تم کس بات یعنی حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے کہا، ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین تمہارے لیے کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ پلٹ کر آنے کی بہت بری جگہ ہے۔ سوائے مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے ان لوگوں کے جو کمزور یعنی بے بس ہیں، وہ ہجرت کرنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کے پاس وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بہت ہی بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وطن چھوڑ دے تو وہ اس کی جگہ زمین میں بہت زیادہ اور وسیع جگہ پائے گا، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ہجرت کر کے نکلے اور راستہ میں اسے موت آ جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب مقرر ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کی روحوں کو فرشتے اس حال میں قبض کرنے آئے کہ وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ آیت مبارکہ ایسے مسلمانوں سے متعلق ہے جنہوں نے ہجرت پر قادر ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی، اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دارالہجرت یعنی مدینہ جانے میں پس و پیش کرتے رہے، اور یہی ان کا اپنی جانوں پر ظلم تھا۔ اور مسلمانوں پر ظلم یہ تھا کہ جنگ کے موقع پر انہیں مشرکوں کا ساتھ دینا پڑتا تھا، اور مشرک یہ چال چلتے تھے کہ ایسے مسلمانوں کو اپنی صفوں کے آگے کر دیتے تھے اور ان کے لیے ڈھال اور دفاع کا کام دیں۔ اب مسلمانوں کے لشکر کے لیے بڑی الجھن بن جاتی تھی کہ اگر لڑائی لڑیں، تیر برسائیں، تلوار چلائیں تو ان کے مسلمان بھائی ہی مرتے تھے، اور اگر ہاتھ روکیں
روکے رکھے تو خود انہیں نقصان پہنچ جاتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو مشرکوں کا ساتھ دیتے اور مقابلہ کے وقت ان کی جمعیت بڑھاتے، پھر مسلمانوں کی طرف سے کوئی تیر ان کو بھی لگ جاتا یا کسی کو تلوار لگتی تو وہ زخمی ہوتا یا مر جاتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ توفع کا معنی کسی چیز کو پوری طریقے سے قبض کر لینا ہوتا ہے۔ یہ لفظ موت پر بھی بولا جاتا ہے اور اس کے بعض دیگر معنی بھی ہیں۔ اپنی جانوں پر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ہجرت فرض ہو چکی ہے مگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اسی طرح ہجرت بھی فرض تھی مگر اس فرض کو انجام نہ دینے والا ظالموں کی فہرست میں آ گیا، تو فرمایا اس قسم کے مجرم لوگوں کی جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں قالوا فیما کنتم، تم کس حال میں تھے کہ جب تم پر ہجرت فرض ہو چکی تھی تو تم نے دارالکفر کو کیوں نہیں چھوڑا؟ تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین کے اندر کفار کے مقابلہ میں کمزور، مجبور و بے بس تھے۔ فرشتے پھر ان سے پوچھتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین تمہارے لیے وسیع نہ تھی کہ تم ان میں ہجرت کر جاتے؟ یہ درست ہے کہ تم کفار کے مقابلہ میں کمزور، مجبور اور بے بس تھے، لیکن کیا چلنے پھرنے سے بھی معذور تھے؟ تم کفار کا ظلم کیوں برداشت کرتے رہے؟ تم میں اتنی ہمت تو تھی کہ اس مقام سے کسی اور جگہ چلے جاتے، پھر تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہجرت کیوں نہیں کی؟ اس ساری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر کمزور، معذور اور مجبور نہ تھے بلکہ وہ منافقت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ پلٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ فرض عین کے ہر تارک کے لیے یہی حکم ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، سوائے مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے ان لوگوں کے جو کمزور، بے بس ہیں، وہ ہجرت کرنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کے پاس وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔ ناظرین، یہاں پر حقیقی طور پر کمزور، معذور اور مجبور لوگوں کا تذکرہ ہے، یعنی مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے کمزور طبقہ بعض اتنے معمر ہوتے ہیں کہ چلنے پھرنے سے معذور رہتے ہیں، اور بعض عورتوں اور بچوں کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہوتا یا راستہ کا علم نہیں ہوتا۔ ایسے کمزور لوگ ہجرت کر جانے کی کوئی تدبیر نہیں پاتے اور نہ ہی ان لوگوں کے پاس ہجرت کرنے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور تصور ہوتے ہوں گے اور ان پر ہجرت نہ کرنے کی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت سے گریز کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ ان معذور اور کمزور لوگوں کے متعلق فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا کیونکہ وہ مجبور ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، حضرت مولانا محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف
قرآن میں آیت مذکورہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب فرشتے ایسے لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے باوجود قدرت رکھتے ہوئے ہجرت کے تارک ہو کر اپنے آپ کو گناہ گار کر رکھا تھا، تو اس وقت وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم دین کے کس کام میں مصروف تھے کہ تم ہجرت نہ کر سکے؟ یعنی دین کے کیا کیا ضروری کام کر رہے تھے؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی بود و باش کی سرزمین میں محض مغلوب تھے، اس لیے بہت سی ضروریات دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، یعنی ان فرائض کے ترک میں معذور تھے۔ اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تم اس جگہ فرائض ادا نہ کر سکتے تھے تو کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ترک وطن کر کے زمین کے کسی دوسرے حصے میں چلے جاتے اور وہاں جا کر اپنے فرائض کو ادا کر لیتے؟ اس سے وہ لاجواب ہو جائیں گے اور ان کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جانے کے لیے وہ بہت بری جگہ ہے۔ لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے حقیقتاً مجبور و بے بس ہوں کہ وہ ہجرت کے لیے نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہوں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ایسا راستہ ہو جس سے وہ واقف ہوں، تو ایسے لوگ واقعی مجبور و بے بس ہوں گے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا اور نہایت بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وطن چھوڑ دے تو وہ اس کی جگہ زمین میں بہت زیادہ اور وسیع جگہ پائے گا۔ مراغمن اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی بھاگ کر چلا جائے، اور رغامن مٹی کو بھی کہتے ہیں، اور رغمن کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے مخالف کی ناک پر مٹی مل کر چلا جائے۔ یہاں پر مراغمن کا معنی ہو جائے گا کہ ہجرت، یعنی مراغمن کا معنی ہجرت ہے۔ جو شخص ہجرت کے ارادہ سے نکلے گا وہ ضرور مناسب جگہ تلاش کر لے گا، یعنی اسے دنیا میں بہت ساری جگہیں مل جائیں گی جہاں اسے وسعت اور فراخی نصیب ہوگی۔ اگر دشمنوں نے اس پر ایک راستہ بند کر دیا ہے تو اسے کئی راستے کشادہ مل جائیں گے۔ ناظرین، ہجرت کا معاملہ بڑا دشوار ہے۔ سنن نسائی میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شأن الہجرت لشدید، یعنی جب آدمی اپنا کاروبار، زمین، مکان وغیرہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو بعض اوقات نئی جگہ پر اسے آب و ہوا موافق نہیں آتی اور انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مکہ سے مدینہ جانے والے بہت سے مہاجرین بخار میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بعض اوقات غذا موافق نہیں آتی، زبان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور دیگر کئی قسم کی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہجرت کا معاملہ بڑا ہی دشوار ہے، مگر اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ہجرت کر کے نکلے اور راستہ میں اسے موت آ جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب مقرر ہو چکا۔ یعنی مہاجر گھر سے نکل کر اگر جائے ہجرت پر نہ بھی پہنچ سکے تو اسے ہجرت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مکی دور میں جب ہجرت کا اعلان ہوا تو قبیلہ بنی لیث کا ایک
ضعیف اور بیمار شخص بھی ہجرت کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ خود تو چل پھر نہیں سکتا تھا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا مجھے کسی طرح یہاں سے نکال کر لے چلو۔ انہوں نے ہر چند کہا کہ تم سفر کے قابل نہیں ہو، لہٰذا تم ہجرت سے مستثنا ہو، مگر بوڑھا بضد تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ضرور ہجرت کرے گا۔ بالآخر اس کے بیٹے اسے اٹھا کر چل پڑے۔ ابھی مکہ سے چند میل دور تنعیم کے مقام پر آئے تھے کہ اس بوڑھے کا انتقال ہو گیا۔ کافروں نے تو خوب تمسخر اڑایا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی کہ جو کوئی ہجرت کے لیے چل نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ہجرت کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ ہجرت کے ثواب کا حقدار وہی ہوگا جو خالص نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے رسول کی اتباع اور دین کی بلندی کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ جو شخص کسی اور نیت سے ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلے گا تو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف جائے تو پھر اسے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہجرت کا ثواب عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، نہایت ہی مہربان ہے۔ وہ ایسے لوگوں پر خاص مہربانی فرمائے گا۔ ناظرین، ہجرت کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سنے، یقیناً یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کی راہ میں اور اللہ کے رسول کی راہ میں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر ہجرت کر جانا یہ بہت ہی عظیم کام ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو ایسا ضرور کرنا چاہیے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ ہجرت کرنا یا مہاجر ہونے سے وہ غلط معنی بھی پہنا لیتے ہیں۔ وہ عام معاشی حالات میں ایک سے دوسری جگہ پہ چلے جانے کو بھی ہجرت کہتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہجرت دراصل ان معنوں میں استعمال ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے دین کی خاطر جہاں آپ کا ایک جگہ پر اگر آپ کا رہنا، سکون کرنا مشکل ہو جائے، دشمن آپ کے سر پر ہو، آپ کو تکلیفیں پہنچائے، تو پھر آپ وہ جگہ چھوڑ دیں، کسی اور جگہ پر چلے جائیں، تو یہ ہجرت ہوگی۔ اس طرح کے عمل کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور وہی شخص حقیقی مہاجر ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ اپنے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ یہ بات نکتے کی ہے جو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔